نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ المائدہ آیت 50 بڑی خوبصورت آیت ہے. فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا چوائس پوچھی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ چاہیے یا یہ چاہیے؟ یہ سوال ہے نا کہ کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہیے؟ تو سوال کے پہلو میں کیا چیز ہے؟ ایک طرح کا افسوس بھی ہے، تھوڑا سا غصہ بھی ہے، جیسے کہا جائے کہ کیا بے وقوف ہو گئے ہو؟ کیا احمق بننا چاہتے ہو؟ جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے کیا احمق بننا چاہتے ہو، اس میں جھنجھلاہٹ سی نظر آتی ہے نا. مراد ہے کہ جب اتنی اچھی بات بتائی جا رہی ہے، ایک صحیح بات بتائی جا رہی ہے، اس کو چھوڑ کے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس چوائس ہے، تم چاہو تو عقل مند ہو جاؤ، چاہو تو بے وقوف ہو جاؤ. مطلب ہے کہ تم ایک اچھی چیز چھوڑ کے تم کیوں غلط چیز چاہتے ہو؟ ایک فائدے مند چیز چھوڑ کے تم نقصان دہ چیز کیوں چاہتے ہو؟ نعمت کی ناقدری نظر آ رہی ہے کہ نعمت دی جا رہی ہے نہیں لے رہے، عقل دی جا رہی ہے عقل نہیں لیتے، اور حماقت کو تم لپک کر لے لیتے ہو. اسلام دیا جا رہا ہے اسلام نہیں لیتے اور جاہلیت کی طرف لپکتے ہو. ہدایت آفر کی ہدایت تم کو نہیں چاہیے اور تمہیں خواہشات اتنی پیاری ہو گئی کہ آنکھ بند کر کے سمم بکمن عمیون ہو کہ تم خواہشات کے پیچھے دوڑنا چاہتے ہو بجائے ہدایت کے. ہوا کا تمہیں شوق ہو گیا. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور جاہلیت تو ہے ہی سراسر خواہشات کی پیروی کرنا، یہی تو جاہلیت ہے. اور جاہلیت اٹریکٹیو بہت لگتی ہے نفس کو اور شیطان کو، دونوں کو، اور جہاں نفس اور شیطان مل جائیں تو وہاں تو پھر ہدایت قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نفس چاہتا ہے آرام طلبی، کاہلی. نفس تو چاہتا ہے پلیزر آف دا سینسز، سینسل گریٹیفیکیشن چاہیے نفس کو، اس کو آرام چاہیے، اس کو آسائشیں چاہیے، اس کو لذت چاہیے، اس کو مزہ چاہیے. تو جب کسی انسان کا نفس ان چیزوں کا عادی، ان چیزوں کا متلاشی ہو جاتا ہے، آرام کا، کاہلی کا، عیش کا، لذت کا، تو شیطان تو فوراً آ کر نفس کے اندر پھونکے مارنے لگتا ہے. شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے، اسی کے تو آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے گمراہ ہونے کے لیے. یہ تو شیطان کا ترنے والا ہے جو عیش پسندی چاہتا ہے، جو کاہل رہنا چاہتا ہے، جو صرف لذت چاہتا ہے، صرف خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو یہی تو گمراہی ہے، اور کیا ہے پھر گمراہی؟ تو شیطان تو فوراً آ کے اس کے نفس کے اندر پھونکے مارتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا، اور شیطان آ کے اسسٹ کرتا ہے، مزید اس آگ کے اندر وہ پھونکے مارتا ہے. گناہ کی ایک خواہش چھوٹی سی چنگاری کی طرح انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. شیطان آ کر پھونکے مار مار کے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ بنا دیتا ہے. ایسی آگ لگتی انسان کے اندر خواہشات کی کہ جو کہ اس کو کنزیوم کر دیتی ہے. دا فلیم آف ڈیزائر ہم جس کو کہیں، وہ تو انسان کو ختم کر دیتا ہے اندر سے نا، راکھ بنا دیتا ہے، بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے انسانوں کو بھی، معاشروں کو بھی، خاندانوں کو بھی. اور آپ دیکھ لیں اتنی ترقی، اتنی گلیٹر، اتنا گلیمر ہمیں ویسٹ میں نظر آتا ہے. کبھی آپ ذرا سے ان کی زندگیوں کے اندر جھانک کے تو دیکھیں، صرف آپ سرفس کو اسکریچ تو کریں، آپ کو پتا چلے گا کتنی محرومیاں ہیں، کتنے دکھ ہیں ان کی زندگی میں، کتنی شکایتیں ہیں ان کو ایک دوسرے سے، تعلقات ان کے کتنے کھوکھلے ہیں، کھوکھلی زندگیاں ہیں، ہولو خوشیاں، کھوکھلی خوشیاں. صرف خول چڑھا ہوا ہے، بہت رنگین، بڑا چمکدار، بڑا خوبصورت، اندر جو ایسنس آف لائف ہے وہ نہیں ہے. مامڈوک پکتھول، یہ ایک ریورٹڈ مسلم ہے، انہوں نے کہا کہ جو دنیا کی ترقی ہے، سب کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایکسیسریز آف لائف کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں، زندگی کی ضروریات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتی ہیں. یعنی یہ اے سیز ہیں یا گاڑیاں ہیں یا خوبصورت گھر یا لباس، یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں نا ساری. تو کفار کا ان چیزوں پہ بہت زور ہوتا ہے، ایکسیسریز آف لائف کے اوپر. جبکہ انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے، اسلام خود زندگی کو سجا دیتا ہے، ناٹ دی ایکسیسریز آف لائف بٹ لائف اٹ سیلف.
اسلام تو خود زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، تعلقات خوبصورت ہو جاتے ہیں، خواہشات راحت کا سبب بنتی ہیں انسان کی، کھوکھلی خوشیاں نہیں ہوتی، کھوکھلی رسومات نہیں ہے، ہر رسم بھی بامعنی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی یاد، اللہ کی بات موجود ہے، اللہ کا ذکر موجود ہے، ان کی تو سیلیبریشنز کے اندر بھی حق کا وزن ہے، اور مسلمانوں کی تو عبادت کے اندر بھی حق ہی حق ہے اللہ کے فضل سے۔ تو چاہے مسلمان اپنی خوشیاں منائیں یا مسلمان پر غم پڑے یا مسلمان جو ہے وہ عبادت کر رہا ہو یا معاملات کر رہا ہو، چونکہ سب میں اللہ کا نام، اللہ کا کلام ہوتا ہے، چونکہ ہدایت کے ساتھ وہ یہ سارے معاملات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، لہذا ہر چیز اس کے لیے راحت اور خوشی کا سبب بنتی ہے۔ ایمان تو ہے یہ امن دینے والی چیز، تو فرمایا کہ کیا اتنی اچھی چیز چھوڑ کے جاہلیت کے فیصلے یہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں۔ کیسے لوگ ہیں، کیا ان کو ہو گیا ہے کہ انسانی علم اور قانون کو اللہ کے علم اور اللہ کے قانون پر ترجیح دے رہے ہیں، اعلیٰ ترین چیز کو چھوڑ کر گھٹیا کمتر چیز لینا چاہ رہے ہیں؟ تو حیرت ہے ان کی کم عقلی کے اوپر۔ جاہلیہ، اس لفظ کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تاریخی دور میں اگر ہم دیکھیں، اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں اگر دیکھا جائے تو جاہلیہ کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے کے دور کو۔ ایک ایرا تھا، ایک دور تھا، اے ٹائم پیریڈ ان ہسٹری، جو کہ اسلام سے پہلے کا تھا، اس کو جاہلیت کہا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات بالکل گم ہو گئی تھیں، جہالت کے، بدعتوں کے، شرک کے دھندلکوں کے اندر بالکل مدھم پڑ گئی تھیں پچھلے انبیاء، پچھلے رسولوں کی تعلیمات۔ تو وہ ایک دور جاہلیت تھا۔ اس کے بعد پھر اسلام کا دور آ گیا۔ تو اگر ہم تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا جو گزر گیا۔ اب وہ دور جاہلیت تو واپس آ نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تو اب آ گیا۔ تو اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو ایک دور جاہلیت تھا جو گزر گیا، لیکن جاہلیت صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں تھی، ایک خالی ٹائم پیریڈ نہیں تھا، بلکہ ایک نظریاتی جاہلیت ہے جو کہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تاریخی حساب سے دیکھیں وہ تو وقت گزر گیا، اب نہیں آئے گا، لیکن جہاں تک نظریاتی آئیڈیولوجیکل اگنورنس کا تعلق ہے، نظریاتی جہالت کا تعلق ہے، وہ ہر دور میں ابھرتی رہتی ہے۔ جب اسلام غالب ہوتا ہے تو نظریاتی جہالت، آئیڈیولوجیکل اگنورنس دب جاتی ہے۔ لفظ یاد رکھیں، دب جاتی ہے، معدوم نہیں ہوتی، مٹ نہیں جاتی، ایکسٹنکٹ نہیں ہو جاتی، مغلوب ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ اور جو ہی اسلام مغلوب ہوتا ہے، جب اسلام ڈاؤن ٹراڈن ہوتا ہے، اسلام کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ آئیڈیولوجیکل اگنورنس، نظریاتی جہالت پھر ابھر آتی ہے۔ تو وقفے وقفے سے آپ کو اس نظریاتی جہالت کا سطح پر آنا نظر آئے گا، اس کا ابھرنا نظر آئے گا۔ آج کل آپ کے خیال میں کیا دور ہے؟ نظریاتی جہالت ہے؟ جی ہاں، کثرت سے ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ مغلوب ہے نا، اس لیے۔ ان اسلامک طریقہ زندگی، غیر اسلامی طریقہ زندگی، وہ بھی سب جہالت ہے، اور جو کچھ اسلام کے خلاف ہے وہ تو ہے ہی جہالت۔ اچھا، اسلام کے خلاف کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ سراسر صریحاً کھلم کھلا اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو؟ وہ تو اینٹی اسلامک ہو گیا نا۔ اسلام دشمنی ایک چیز ہے، اور ایک چیز کیا ہے کہ ان اسلامک وے آف لائف، ایک ہے اسلام کی مخالفت کرنا، ایک ہے غیر اسلامی ہونا۔ اسلام کی مخالفت میں تو کفار ہوتے ہیں، وہ سامنے سے نظر آتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اسلام کی مخالفت نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، انسانوں کے اینٹی اسلامک ہونے نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا مسلمانوں کے ان اسلامک ہونے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک ہی چیز ہے؟ اسلام اور مسلمان ایک چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اینٹی اسلامک، ان اسلامک اور مسلم فرینڈلی، مسلمانوں کے خیر خواہ، اسلام کے دشمن۔ ایسے لوگوں سے سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ اسلام کا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن، وہ تو صاف نظر آتا ہے۔
ایک ہوتا ہے مسلمانوں کا دوست، اسلام کا دشمن، اور یہ مسلمانوں ہی میں سے پیدا ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں آؤ ہم تم کو حکم الجاہلیہ کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ بدگمان کرنے والے لوگ ہیں. کس سے؟ اللہ سے نہیں، اللہ کے رسول سے. اور ان کا جو طریقہ ہے، ان کی جو میتھڈالوجی ہے، بہت سٹل ہے. یہ ایسے بات کریں گے کہ لگے گا کہ ان سے زیادہ ریشنل، ان سے زیادہ لاجیکل، ان سے زیادہ عقل مند تو کوئی ہے نہیں. لیکن یہ اپنی لاجک، اپنی عقل، اپنا ذہن، اپنا ہنر، یہ سب لگاتے ہیں دراصل مسلمانوں کو اسلام سے دور لے جانے کے لیے. اور ظاہر ہے جب مسلمان اسلام سے دور جائیں گے تو پھر جاہلیت کے تو قریب ہوں گے نا. وہ ایسا کمپرومائز ہے، کوئی چاہتے ہیں کہ نام اسلام کا رہ جائے، اندر سے جو ہے جاہلیت ہی جاہلیت ہو. انہی کی رسومات کو جائز کر دیا جائے، ان کی بدعات کو جائز کر دیا جائے، ان کے معیشت کو اسلام کے اندر لا کر شامل کر لیا جائے. تو جب سب کچھ ان کا آ گیا، جب معاشرت ان کی ہے، جب کلچر کافروں کا ہے، جب معیشت کا نظام کافروں کا ہے، جب بدعات شامل ہیں، جب غیر اسلامی رسومات آ گئیں، تو مجھے بتائیں اسلام کہاں گیا؟ اسلام تو کہیں موجود نہ رہا. تو پوچھا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری ہماری خواہشات پوری ہو جائیں اور نام بھی اسلام کا رہ جائے. تو اس سے بچنا ہے انسان کو، تو غیر اسلامی چیزوں سے بھی بچنا ہے. تو اسلام کی مخالفت ہوتی ہے اللہ رسول کی اطاعت نہ کر کے، یہ ہے اسلام کی مخالفت. ایک ہے غیر اسلامی سوچ، وہ آتی ہے کہ جب رسول کا مقام نظروں میں کم ہو جائے، جب ان کے اتباع کی ضرورت محسوس نہ کی جائے، جب انسان ایسے کام کرے جو اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہیں، یہ چیزیں اسلام کے مزاج سے نہیں ملتی، یہ چیزیں حالانکہ کوئی صریحاً حکم نہ موجود ہو، نام لے کر وہ حکم نہ ہوگا کہ تم یوں مت کرو، فلاں رسم تم مت کرو، یہ لکھا ہوا کہیں نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں یا حدیث میں. لیکن جب انسان اس چیز کو دیکھتا ہے اور اگر اس کا مزاج اسلامی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اللہ رسول سے محبت کا نور ہے اس کے دل کے اندر، تو اس چیز کو دیکھ کر اس کو خیال آئے گا، اس کا ایمان گواہی دے گا کہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ چیز، یہ اسلام کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دراصل رسول کا اتباع جب تک کیا جاتا ہے، جب تک انسان غیر اسلامی سوچ سے بچ جاتا ہے، اور جب رسول کا اتباع چھوڑ دیتے ہیں، رسول کا مقام گرا دیا جاتا ہے، تو پھر غیر اسلامی سوچ عام ہو جاتی ہے. تو ان اسلامک طریقہ زندگی، غیر اسلامی طریقہ زندگی بھی جاہلیت ہے، اور جو کچھ اسلام کے خلاف ہے وہ تو ہے ہی سراسر جہالت، ہے ہی جہالت. یہ جو لفظ آیا ہے جاہلیہ، یہ قرآن میں 4 مقامات پر آیا ہے. بڑا پروفاؤنڈ یہ ٹاپک ہے، کاش کہ آپ میں سے کوئی اپنا ذہن لگائے اور ذرا اس کو لے کر اور اس پہ کوئی آرٹیکل لکھے اور قرآن کی آیات سے ریلیٹ کرے. تھوڑا سا ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں. امیزنگ ہے یہ 4 ٹرمز جو قرآن کے اندر آئی ہیں. ایک تو سورہ آل عمران میں ضمن الجاہلیہ آیا ہے. ضمن الجاہلیہ کیا ہے؟ یہ ہے ان اسلامک مینٹیلٹی، غیر اسلامی ذہنیت، سوچ اور فکر جو ہے، تھاٹ پروسیس، تھاٹ پیٹرن، پرسپشن جو ہے نا وہ ان اسلامک ہو جائے. دماغ کا سانچہ کچھ اس طرح سے بن جائے، کفار کے ساتھ رہتے رہتے، کفار کو رول ماڈل بناتے بناتے، کفار کے علم، ترقی، طرز زندگی سے اتنے متاثر ہو جائیں، دماغ پر، سوچ پر، انٹیلیکٹ پر اس کا ایسا امپیکٹ ہو کہ پھر اسلام کی باتیں سمجھ میں ہی نہ آئیں. کوئی اسلام سے اور مسلمانوں سے اور صحابہ سے ویو لینتھ ہی نہ ملتی ہو. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یوں کہا جائے. ذہنی رابطہ ہی نہیں ہے ان سے، کمفرٹ لیول ہی نہیں ہوتا صحابہ سے اور صحابیات سے. وہ لگتے ہیں ایلینز ہیں، کوئی اور ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے صحابہ اور صحابیات. ان سے اجنبیت اور دوری محسوس ہو، اور کفار سے اپنائیت اور قربت محسوس ہو. ان کا وے آف لائف بالکل سمجھ آئے، ان سے ویو لینتھ ملتی ہو، کفار سے کیمسٹری ملتی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہم ریلیٹ کر سکیں.
کافروں کے طور طریقوں سے ریلیٹ کر سکیں اور صحابہ صحابیات اور رسول کے طور طریقوں سے ریلیٹ ہی نہ کر سکیں. یہ ہے ظن الجاہلیہ. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا 90% جہاد جو مسلمانوں کو کرنا ہے اس پر کرنا ہے چینجنگ دا پرسپشنز. آج مسلمان ہونا باعث شرم ہے اور کفار کے طور طریقوں پہ چلنا یہ باعث فخر ہے. یہ پرسپشن ہے نا، ایک گھٹیا چیز کو اعلیٰ کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ میڈیا نے اس طرح سے پروپیگیشن کیا، یا کوئی نہ کوئی ایسا انفلوئنس ہے، کوئی نہ کوئی ایسا اثر ہے ہمارے دماغوں پر، ہماری عقلوں پر، ہمارے دلوں پر کہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں جیسے کام کرنا اچھا نہیں لگتا. ہم مسلمانوں سے بھی قریب لیکن اسلام سے دور ہیں، اسلام کو ہم کمتر سمجھتے ہیں. یہ پرسپشن ہے. اس پرسپشن پہ کام کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تمام تر سائیکالوجی استعمال کرنی ہوگی، تمام تر ایڈورٹائزنگ کے طریقے استعمال کرنے ہوں گے، پوری طرح ایک کیمپین اس پہ شروع کرنی ہوگی کہ لوگوں کے اندر پرسپشن چینج کیا جائے، ان کا تھاٹ پیٹرن چینج کیا جائے. اس کے لیے اعلیٰ درجے کا علم، اعلیٰ درجے کی عقل اور پلاننگ چاہیے. یہ عام انسانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. یہ فیو سلیکٹڈ انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے، دا برین ٹرسٹ آف دا سوسائٹی، جو مسلمانوں کا ذہین ترین طبقہ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، وہ اس پر کام کرے گا. اور اس کے لیے آئیڈیل وہ لوگ ہیں کہ افسوس تو ہے لیکن بہرحال آئیڈیل وہ لوگ ہوں گے، چاہے ہمیں اب افسوس ہو اس کے اوپر، کہ جو اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس جہالت میں گزار چکے ہوں. انہیں پتا ہوتا ہے نا، اس لیے کہ جس نے جہالت دیکھی ہوتی ہے جتنی اس کو اسلام کی قدر آتی ہے شاید اس کو نہ آئے جو پیدا ہی اسلام میں ہوا. ایک چیز بنی بنائی مل جائے تو پھر اتنی قدر نہیں آتی نا. اور جو سیلف میڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے غربت سے اپنے آپ کو اٹھایا ہوتا ہے، کچھ بنایا ہوتا ہے، ان کو دولت کی بڑی قدر ہوتی ہے. وہ لوگ جو کہ بالکل ایک زمانے میں محروم تھے اسلام سے، جاہل تھے بالکل، ان کے دامن خالی تھے ایمان کی دولت سے، ان کو جب ایمان کی دولت ملتی ہے تو ان کو جتنا ایمان پیارا لگتا ہے، جو ان کی دل و جان سے ان کو جو محبوب ہوتا ہے اپنا ایمان نا، شاید اس کو نہیں ہوتا کہ جس پر فورس کیا گیا ایمان. جس نے بائی چوائس ایمان اختیار کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا زندگی اپنی مصیبت بنائی ہوئی تھی، اس کو احساس ہوتا ہے نا. تو اگر آپ میں سے کوئی لوگ ہیں تو اس پہ بھی اللہ کا شکر کریں گے. اللہ نے تربیت کی ہے نا ہماری، کہ ہمیں شاید پہلے جہالت میں رکھا، اب اللہ ہمیں ایمان کے نور میں لایا ہے تو اب کچھ کرنا بھی تو ہے، تاکہ کفارہ بھی تو ہو اپنی جہالت کا. جن لوگوں نے کچھ زندگی اپنی گناہوں میں گزاری ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ ضمیر کی چبھن ہوتی ہے کہ میں نے اتنا وقت اپنا جہالت میں گزارا، اب میں کیا کر سکتی ہوں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اب میں کیا کروں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے. تو اس پر کام کریں. اگر آپ کے پاس ڈگریز ہیں، آپ انگلش بول سکتی ہیں، آپ کا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے ہے کہ جن پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جاہلی سوچ چھائی بھی ہے، ان اسلامک پرسپشنز ہیں ان کے، تو آپ ہی لوگ کام کر سکتے ہیں ان کے اوپر، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ. اور اس کے لیے بہت ہی سٹل پلاننگ کی ضرورت ہے. یہ کوئی ہتھوڑے کی طرح دے مارنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو بڑا ہی آپ کو پلان کرنا ہوگا کہ کس طرح اس کو سٹیپ وائز کرنا ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے اس کے لیے، تب کہیں جا کے ظن الجاہلیہ دور ہوگا. اور طریقہ اس کا کیا ہوگا؟ بگننگ کہاں سے کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں، ان کو بتائیں. ان کو پتہ نہیں ہے قرآن میں لکھا کیا ہے، نعوذ باللہ وہ چونکہ خود جاہل ہیں، وہ سمجھتے ہیں قرآن جاہلوں کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پرسپشن ہے. اس پرسپشن کو چینج کرنا ہے. آج پرسپشن یہ ہے کہ جو جتنا جاہل ہے، جتنا ان پڑھ ہے، جتنا ڈاؤن ٹراڈن ہے، غریب فقیر محروم ہے، مظلوم ہے، وہ قرآن لے کر بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اس پرسپشن کو یوں چینج کرنا ہے کہ جو جتنا انٹیلیجنٹ ہے، جتنا پڑھا لکھا، جتنا ذہین ہے، جتنا پیسے دولت والا ہے، وہ اتنا ہی قرآن سے قریب ہے. یہ آسان کام ہے، محنت کرنی ہے نا انشاءاللہ. اگر آپ کے خیال میں آپ انٹیلیجنسیا میں شامل ہیں، آپ انٹیلیجنٹ ہیں، تو آپ مل کر بیٹھیں، لائک مائنڈیڈ لوگ جمع ہوں اور اس پر کام کریں. انتہائی اہم کام ہے. اس طرح قرآن کو پیش کیا جائے کہ انسان جسے ریلیٹ کر سکے. قرآن کو چینج کیے بغیر، اس میں تحریف کیے بغیر قرآن کو ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر پیش کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی یہ ظن الجاہلیہ دور ہو جائے گی. اب پرابلم کیا ہے کہ جو ہمارے ہاں برین ٹرسٹ ہے، انٹیلیجنسیا ہے، وہ بیچارہ خود ظن الجاہلیہ کا شکار ہے. وہ قرآن کو جب پیش کرتے ہیں اعلیٰ علمی سطح پر، اس میں تعریف کر دیتے ہیں. ان کو جہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حدیث، کوئی سنت علمی لوگوں کو، پیسے والے لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی، نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں.
یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے اسلام کے لیے اپنی ذہانت کے باوجود. تقوی کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس نے برین کو، تھاٹ پیٹرن کو چینج کر دیا، اس نے سب کر لیا. آج سارا ویسٹ جو ہے وہ صرف میڈیا کے اشاروں پر ناچتا ہے. ان کے ہاں کون پریزیڈنٹ بنے گا، کون نہیں بنے گا، کیا پالیسی ہونی چاہیے، ان کو ذاتی طور پہ لوگوں کو کچھ نہیں پتا کیا صحیح کیا غلط. جو میڈیا پرسپشن دے دے، جو اخباروں میں، جو ریڈیو پہ، جو ٹی وی پر آ جائے، بس وہ اسی پر چلتے ہیں آنکھ بند کر کے. معلوم ہے نا آپ کو یہ بات؟ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے ان کو استعمال کرنے کی، تاکہ ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ حق کتنی بڑی چیز ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. بی اے پراؤڈ مسلم، فخر سے تم اسلام پر چلنے والے بنو، اور اسلام کے ساتھ بہترین چیزوں کو ایسوسیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا علاج ہوگا. یتلو علیہم آیاتہ، ان کو قرآن سنایا جائے اعلیٰ ترین سطح پر اور فخر کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور ہم پڑھیں گے، حمیت الجاہلیہ. حمیت الجاہلیہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جب ذہنیت جاہلی ہوگی تو حمیت الجاہلیہ خود بخود آئے گی. یہ کیا ہے؟ ایموشنل سپورٹ کفر کی، غیر اسلام کی طرفداری، غیر اسلام کی لائلٹی، غیر اسلام کے ساتھ وفاداریاں، فرما برداریاں. حمیت جو ایموشنل سپورٹ ہے وہ کفر کے ساتھ ہو، ایموشنز کفر کے ساتھ اٹیچ ہو، کفر کے ساتھ جذباتی تعلق، اسلام کے ساتھ ڈیٹیچڈ، اسلام کے ساتھ ٹھنڈے، شرمندہ اسلام کے اوپر، کفر کے لیے سرگرم، کفر کی حمایت میں دوڑ کر آتے ہیں، اسلام کی حمایت کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے. یہ ہے حمیت الجاہلیہ. اب یہ کیا ہوگا؟ اس کا علاج یتلو علیہم آیاتہ کی بات، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو سنت بتانی ہے. سنت سے حمیت الجاہلیہ کا علاج ہوگا، اور اس کو بھی اعلیٰ ترین علمی سطح پر لاجک کے حساب سے بتائیں کہ سنت کے کتنے فائدے ہیں. ایک حدیث ہے بخاری کی، بخاری میں حدیث یہ آتی ہے، مضمون یہ ہے کہ اگر تمہارے کھانے کے اندر مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبو کر نکال کے پھینک دو اور تم کھانا کھا لو. پہلے لوگوں نے کہا اف توبہ، کیا گندگی، اس لیے کہ وہاں اگر مکھی گر جائے تو سارا کھانا پھینک دیتے ہیں اٹھا کر. ہم سے کہا کہ نہیں، تم کیا کرو، مکھی کو ڈباؤ، ڈپ کرو اور نکال کے پھینک دو. مدتوں شاید مسلمان شرمندہ رہے ہوں کہ وہ ہم کیسے کسی کو یہ بات بتائیں کہ ہمارے کھانے کے اندر مکھی گر گئی ہے. آپ بیٹھی ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، آپ کے بڑے بڑے عہدے والے لوگ چاروں طرف بیٹھے ہیں، اب پانی میں مکھی گری، اس کو ڈپ کیا، نکال کے پھینک دیا. اب کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں تو یہ نہیں کر سکتی. تو کیا اس کو پھینکا، کہا بیرا ایک اور پانی کا گلاس لے کر آؤ. اس کو ایلیٹ ہونا سمجھا نا، اس کو سمجھا کہ ہاں آپ کے اندر صفائی کی حس بہت تیز ہے، تو حدیث کو تو چھوڑ دیا. لیکن الحمدللہ مسلمان کتنے بھی زوال کا شکار ہو گئے، ایک طبقہ رہا جو علمی لحاظ سے بھی ریسرچ کرتا رہا. اب انہوں نے ریسرچ کی مکھی کے اوپر کہ کیوں کہا حدیث میں کہ مکھی کو ڈباؤ اور پھر نکال کے پھینکو اور وہ چیز کھا لو، تمہیں نقصان نہیں دے گی. پتہ یہ چلا کہ مکھی کا جو پر ہوتا ہے ایک سائڈ، اس پر بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور جو اس کا دوسرا پر ہوتا ہے اس پر اینٹی بیکٹیریا کوئی لکوڈ یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے. تو جب آپ پوری مکھی کو ڈباتے ہیں پانی کے اندر تو جو اینٹی بیکٹیریل سیرم یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کھانے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور بیکٹیریا آپ کو نقصان نہیں دیتے. تو کسی نے ریسرچ کی نا، یہ اعلیٰ علمی سطح جو بار بار میں اتنی مشکل ٹرم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس کی ضرورت ہے. بجائے کہ شرمندہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہے بخاری میں تو اللہ جانے کیا کیا لکھا ہے، توبہ توبہ، سب بخاری کی حدیث ایسی بنائی نہیں ہے، نعوذ باللہ. شرمندہ ہو کر پھر حدیثوں کو اٹھا کر پھینکنے کی نہیں ضرورت. علمی طور پہ اپنے دماغوں کو استعمال کر کے آپ حدیثوں کو سٹینڈرڈ بنائیں کہ یہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی، اور اس کے حساب سے پھر کام کریں. تو یزکیہم، انشاءاللہ حمیت الجاہلیہ سے نجات ملے گی. پھر تیسری چیز جو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، حکم الجاہلیہ. یہ سورہ مائدہ میں آیا ہے نا لفظ حکم الجاہلیہ. اب جب سوچ بھی جاہلی بن گئی ہے اور طرفداری بھی غیر اسلام کی ہو رہی ہے، مینٹل ویو لینتھ بھی کافروں سے ملتی ہے، اب یہ سوچ رکھنے والے لوگ جب یہ طاقت میں، پاور میں، اقتدار میں آئیں گے تو یہ کیا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، یہ کیا لاز بنائیں گے، حکم الجاہلیہ دیں گے. قانون اور لا اور سیاست سب جاہلی طریقے پر چلے گی، جاہلی طرز پر چلے گی، وہی طریقہ ہوگا، حکم الجاہلیہ ہوگا. اس لیے کہ سوچ ہی ان کی غیر اسلامی ہے، وفاداریاں ان کی غیر اسلام کے ساتھ ہیں، تو حکم بھی ظاہر ہے وہی ہوگا. جو پرسیپشنز ہوتے ہیں اسی کے حساب سے تو پھر لاس بنائے جاتے ہیں. تو حکم الجاہلیہ
اس کا علاج یعلمہم الکتاب ہے کہ کتاب شریعت کا ان کو علم دیا جائے، شریعت کے فوائد بتائے جائیں، اور یتلو علیہم آیات ہی سے ان کا ایمان مضبوط کیا جائے. اور ہو نہیں سکتا کہ شریعت نافذ کرنے سے دنیا کا نقصان ہو نہیں سکتا. اور جب یہ تین چیزیں ہو جائیں، ظن الجاہلیہ ہو، حمیت الجاہلیہ ہو، حکم الجاہلیہ ہو، تو چوتھی جہالت تو خود بخود ہے. سورہ احزاب میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کا کلچر، آسٹنٹیشس ڈسپلے، دکھاوے کا کلچر. تبرج تو ہوگی، معاشرت کے اندر تبرج ہو، معاشرت کے اندر دکھاوا ہو اور اسراف ہو اور نمائش ہو اور ڈسپلے ہو، یہ ہوگا تبرج الجاہلیہ. لازمی نتیجہ ہے یہ پچھلی تین جہالتوں کا. ہر چیز کی نمائش ہوگی، پیسے کی اس میں نمائش ہوگی، عورتوں کی تو بے حد نمائش ہوگی. جہاں تبرج کا کلچر ہوگا، جہاں تبرج الجاہلیہ ہوگا، وہاں سب سے زیادہ جس کی نمائش آپ کو نظر آئے گی وہ عورت کی نمائش نظر آئے گی. جبکہ اسلام نے ہم کو اس تبرج الجاہلیہ سے روکا ہے. تو تبرج الجاہلیہ کا علاج ہوگا کہ لوگوں کو حکمت بتائی جائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، ان کو حکمت بتائی جائے، وزڈم بتائی جائے کہ دیکھو اوپر سے یہ سب چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے. تو جاہلیت کا نقصان بتایا جائے اور اسلام کے فائدے بتائے جائیں. انشاءاللہ تعالی تب کہیں جا کے اسلام کو فتح ملے گی. آج جبکہ اب نبی تو آنے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں. ان کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا ہوگا. ان کی مخالفت ہوگی، واک اوور تو نہیں ہوگا. مخالفتیں تو ہمیشہ ہوئیں، تمام انبیاء کی ہوئیں. اب ان کی میتھڈالوجی بتائی. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پہ القاء کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو کبھی نہ کرتے. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. بڑی دلچسپ آیت ہے، خاص طور پر زخرف القول غرورن کے لحاظ سے. تو ذرا دیکھتے ہیں کیا بات فرمائی گئی. یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ دشمنی کر رہے تھے، تو یہاں اللہ کے رسول اور آپ کے مبارک ساتھیوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کے ساتھ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء بھیجے ان کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. لوگوں نے جھٹلایا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. ایسی قوموں کی مثال کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ جیسے ڈاکٹر کا اور مریض کا تعلق ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی تعلق نبی کا اپنی قوم سے ہوتا ہے. نبی کو یوں سمجھ لیجئے کہ بحیثیت ڈاکٹر کے ہوتا ہے. جب کوئی قوم بہت ہی زیادہ شرک اور کفر کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف رسول بھیجا کرتا تھا. اب جس طرح ڈاکٹر مریض کا پہلے ڈائگنوسس کرتا ہے، پھر اس کو اس کی بیماری سے آگاہ کرتا ہے، تو بتائیے کہ ڈاکٹر کی نیت کیا مذاق اڑانے کی یا بے عزتی کرنے کی ہوتی ہے مریض کی؟ ڈاکٹر کی نیت یہ نہیں ہوتی. پہلے اس کو آگاہ کرے گا، اس کے اندر اویئرنیس کریٹ کرے گا، تبھی تو کہیں جا کر پھر مریض کے اندر علاج کرنے کی رغبت پیدا ہوگی، مریض کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ ہاں مجھے علاج کی اور پرہیز کی ضرورت ہے.
اور پرہیز کی ضرورت ہے. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کسی مرض کو ڈائگنوز کرتے ہیں، مریض کو اس کی بیماری سے آگاہ کرتے ہیں، تو جو ایک سلیم الفطرت انسان ہے، نارمل انسان ہے، وہ ڈاکٹر کا شکر گزار ہوتا ہے، لائف سیور کہتا ہے اس کو، اپنے علاج کی فکر کرتا ہے، ڈاکٹر کی بات کو بہت غور سے سنتا ہے. لیکن اگر کوئی ایب نارمل ہے، کوئی ذہنی مرض اس کو لاحق اگر ہو گیا ہے، وہ تو ڈاکٹر کی نیت پہ شک کرے گا کہ اس کو مجھ سے دشمنی ہے، یہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، میں اس کو اچھا نہیں لگتا، اس نے اپنی طرف سے ساری چیزیں بنا لی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ذہنی مریض، بیمار شخصیت کا انسان ڈاکٹر کا شکر گزار ہونے کے بجائے الٹا ڈاکٹر کا دشمن ہو جائے اور ہر جگہ ڈاکٹر کو بدنام کرتا پھرے کہ دیکھو وہ فلاں شخص ہے، اس نے مجھ کو یہ کہا. تو اس جیسی ذہنیت رکھنے والے اور جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. کچھ عرصے میں پوری لابی، ایک پورا محاذ اس ڈاکٹر کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. پروپیگنڈا بھی بڑی چیز ہوتی ہے نا، جس چیز کا پروپیگنڈا شروع کر دے انسان، اپنے جیسے ساتھی، اپنی جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ بہرحال مل ہی جاتے ہیں. اسی مثال سے سمجھیں کہ انبیاء کے خلاف بھی کچھ لوگ جتھا بندی کر لیا کرتے تھے، گروہ بنا لیا کرتے تھے. آج جبکہ اب نبی تو آنے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا ہوگا، ان کی مخالفت ہوگی، واک اوور تو نہیں ہوگا. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر تم نے کامیابی کو ٹارگٹ کر کے اور حق بتانا شروع کیا ہے تو ابھی چھوڑ دو. اگر تم نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے تو ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، سکسیس ملے گی، تعریف ہوگی، قبولیت ہوگی، ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، تو ہم یہ کام شروع کرتے ہیں. اگر تم نے قبولیت اور کامیابی کو شرط بنا کر پھر اگر تم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا ہے تو ابھی سے لوٹ جاؤ، ابھی سے پلٹ جاؤ، مت کرو یہ کام. اس لیے کہ بتا دیا کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی کامیابی نہ ملے، کوئی قبولیت نہ ملے، تو کیا کام چھوڑ دو گے؟ کیا کامیابی کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ کس کو معبود بنایا ہے؟ قبولیت کو اور تعریف کو یا اللہ کو اور اللہ کی رضا کو؟ تو ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کو ٹارگٹ کر کے، ہدف بنا کے انسان دین کا کام شروع کرے. اللہ سے دعا ضرور کرے کامیابی کی، لیکن کامیابی کے لیے کام شروع نہ کرے کبھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مخالفتیں تو ہمیشہ ہوئیں، تمام انبیاء کی ہوئیں. اللہ چاہتا ہے مخالفتوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو دنیا میں بھی کامیابی دے دیتا ہے، جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی، صحابہ کو دی. اور اللہ چاہتا ہے تو کامیابی نہیں دیتا دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی نہ ملی تو کوئی بات نہیں، کام کرنے والے تو کامیاب ہو گئے، اللہ کی نظر میں تو قبول ہو گیا کام، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اب ان کی میتھڈالوجی بتائی کہ کیا ہوتا ہے کہ ہر نبی کے دشمن بن جایا کرتے تھے. شیطانوں میں سے کون کون؟ انسان بھی اور جن بھی. پتہ چلا کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نظر آنے والے، ایک نہ نظر آنے والے. نہ نظر آنے والے شیطانوں میں جن ہیں. تمام جن شیطان نہیں ہوتے، لیکن جو شریر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کو جنوں میں سے شیطان کہا گیا. اور جن ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے، آئی ایم ناٹ دیر، آئی ڈونٹ ایگزسٹ. جو کر رہے ہو تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم اپنی وجہ سے کر رہے ہو. کسی سلوگن کے تحت، کسی نظریے کے تحت، کسی خیال کے تحت، کسی تھیوری کے تحت، کسی عقیدے کے تحت کوئی آئیڈیالوجی سامنے آ گئی، اس کے پیچھے چل پڑے، خیال ہی نہیں آتا کہ شیطان نے بہکا دیا ہے. تو شیطان ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا وجود ہے، ہم نظر آ رہے ہیں دوسرے کو آنکھوں سے اور ہم یقین رکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم موجود ہیں، اسی طرح بالکل شیطان موجود ہے. جنوں میں بھی ہوتے ہیں شیطان اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اچھا، انسانوں میں شیطان کیسے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شیطان آئے گا تو آف کورس ہم پہچان جائیں گے، دیکھو یہ رہا شیطان، وہ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی اور اس نے ایک وہ
فوک پکڑا ہوا ہوگا اور اس کی دم ہوگی پوائنٹڈ. ایسے آئے گا, انٹروڈیوس کرائے گا آ کے اپنے آپ کو کہ ہیلو میں شیطان ہوں, کہے گا ایسے آ کے؟ کیسے آئے گا؟ جو اللہ نے یہاں فرما دیا کہ عدو الشیاطین الانس والجن, انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ورغلائے, شکوک اور شبہات ڈالے, جو اللہ کے فرما برداری کرنے والوں پر ہنسے, مذاق اڑائے ان کا, اور نافرمانی کرنے والوں کو شاباشیاں دے, تسلیاں دے, تھپکیاں دے, وہی تو ہے شیطان. اب اگر ہم اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد کتنے انسان نظر آتے ہیں اور کتنے شیطان؟ ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے کس کس رشتے میں یہ نظر آ رہا ہے. تو عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے یا شیطان. یہ سچ مچ اندر سے بھی انسان ہے اور اوپر سے بھی, یا یہ صرف اوپر سے انسان ہے اور اندر سے شیطان؟ کیسے پتا چلے گا؟ جب اس کا عمل دیکھا جائے گا, جب اس کی باتیں سنی جائیں گی, جب اس کی وفاداریاں اور اطاعت دیکھی جائے گی, تب پتا چلے گا نا کہ یہ انسان ہے یا شیطان. تو یہ تو ہمیں خود پہچاننے کی ضرورت ہے. اور میتھڈالوجی کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, زخرف القول غرورا. یہ بہت پیارا یہاں پر ایک موضوع ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے. زخرف کہا جاتا ہے ملمے کی چیزوں کو, ملمہ چڑھا دینا کسی چیز کے اوپر, نا ونیئر چڑھا دینا کسی چیز کے اوپر, جھوٹی چیز پر حق کا رنگ چڑھانے کی کوشش کرنا, زخرف القول. جیسے پیتل ہے, پیتل پر سونے کا پانی چڑھا دینا, یوں سمجھنا کہ جیسے یہ سونا ہے. کاؤنٹرفیٹ, نقلی چیز, دھوکہ دینا, فورجری, امیٹیشن, نقالی کرنا, جال سازی کرنا, چیٹنگ کرنا, یہ سب زخرف القول ہے. تو زخرف القول کی بات ہے کہ ہوتا نرا جھوٹ ہے اندر, بالکل بے قیمت, بے وقت, بے قدر چیز ہوتی ہے اندر, سینس لیس, یوز لیس چیز ہوتی ہے اندر, بے فائدہ, بیکار. لیکن ملمہ اس کے اوپر ایسا چڑھایا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا دور کی کوڑی لائے ہیں, جیسے کیا اعلیٰ بات کی ہے, جیسے پتہ نہیں اس بات میں کتنا وزن ہے, حالانکہ ہوتی کچھ نہیں, کھوکھلی بات ہوتی ہے, ہولو بالکل. یہ بہت اہم ہے, اور آج کے جو حالات ہیں دنیا کے, اس کے لحاظ سے تو یہ بہت ہی اہم ہے. تھوڑا سا ذرا سا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیسے زخرف القول غرورا, کیسے یہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں اور کیسے جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ دین کے خلاف شروع کرتے ہیں. دیکھیں, اگر وہ جھوٹ کو جھوٹ کے نام پر پیش کریں گے کوئی قبول نہیں کرے گا, نہیں کرے گا نا. کوئی گمراہی کو گمراہی کے نام پر کوئی پیش کرے, کوئی قبول کرے گا؟ کوئی کہے کہ آؤ ہم تمہیں بھٹکاتے ہیں, آؤ, کوئی جائے گا؟ کوئی کہے کہ آؤ ہم تمہیں بہکاتے ہیں, چلو آؤ ہم تمہیں جہنم کا راستہ دکھائیں, کوئی جائے گا؟ کبھی کوئی نہیں جائے گا. تو یہ کہتے کیا ہیں؟ اصل میں ہوتی ہے جہنم چھپی ہوئی, اوپر سے کہتے ہیں جنت کا راستہ ہے. اصل میں ہوتی ہے گمراہی چھپی ہوئی, لیبل لگا دیتے ہیں دیکھو یہی تو ہدایت ہے. اندر جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, کہتے ہیں یہی سچ ہے. اور طریقہ کیا ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی دفعہ بولو, اتنی دفعہ بولو کہ وہ لوگوں کی نظر میں سچ ہو جائے. کسی کا سلوگن ہے نا کہ if you cannot convince them, confuse them. یہ ہے آج کا زخرف القول غرورا. اس لیے کہ جھوٹ کے اندر تو طاقت ہی نہیں نا, وزن نہیں. انسان کا ضمیر, انسان کی فطرت ابا کرتی ہے, ہٹتی ہے جھوٹ سے. تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کتنا بھی کوئی خوبصورت لیبل لگا دے جھوٹ کے اوپر, انسان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی, لہٰذا وہ اس کو اور چھپاتے ہیں, مزید وہ اس کو اس کے اوپر ردے چڑھاتے چلے جاتے ہیں خوبصورت خوبصورت چیزوں, مزید کیموفلاج کرتے ہیں اس کو. یہ کیموفلاجنگ ٹیکنیکس ہیں ان کی ساری, جو کہ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں کون کون سے ایسے نظریات موجود ہیں. ڈائریکٹلی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کہہ دیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں جو دین بتا رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ نظریہ سامنے آیا ہے, اس نظریے کی روشنی میں تم خود جج کر لو. اور وہ نظریات جو انہوں نے پیش کیے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں زخرف القول غرورا, دین سے ہٹانے والے. کچھ تھیوریز پیش کی جاتی ہیں, ہاف ٹروتس پر مبنی ہوتی ہیں, سچ جھوٹ ملا جلا ہوتا ہے ان کے اندر بہت سے بہت, یا سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا ان نظریات کا جو پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اتنے عزم اور جزم سے. تو پھر اتنے بڑے جھوٹ کو یہ لوگ کیوں پیش کرتے ہیں اتنا سچ بنا کر؟
وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنی خواہشات ہیں ان کی پوری کرنے کی گنجائش نکل آتی ہے اگر ان نظریات کو، ان تھیوریز کو مان لیا جائے، اور ایسے ان نظریات کو پیش کرتے ہیں جیسے کہ ثابت شدہ حقیقت۔ آج کے دور میں چند مثالیں زخرف القول غرورا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے گلیئرنگ ایگزامپل، سب سے بڑی مثال ڈارونز تھیوری ہے۔ اس کو کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ پی ایچ ڈی دیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے ڈارونز تھیوری کے اوپر لوگ ریسرچ کر کے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈارون کافی ریلیجس تھا نا، شروع میں کافی مذہبی اس کی ذہنیت تھی، لیکن اپنی تھیوری پیش کرنے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو خدا کا انکار کرتے ہوئے وہ مرا ہے۔ اس نے کہا کوئی خدا کا وجود نہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نظریہ ہی اس طرح کا ہے۔ ابھی ڈارونز تھیوری یہ لا خدا ذہنیت کو، ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس کو یہ نظریہ بہت اچھا لگا۔ تھیوری آف اسپیشل کریشن کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا اور تھیوری آف ایولیوشن کو قبول کر لیا۔ اسپیشل کریشن کیا ہے؟ خلقتہ بیدیہ، کہ اللہ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، انسان بڑا خاص ہے، انسان بڑا اسپیشل ہے۔ اگر انسان کو اس طرح مانے کہ اسپیشل کریشن ہے تو کریٹر کو ماننا ہوگا۔ ہاں، اگر وہ یہ کسی طرح سے لوگوں کو باور کرا دیں، لوگوں کو کنونس کر دیں کہ کوئی اسپیشل نہیں بنا انسان، یہ تو دراصل جانوروں کی ترقی یافتہ شکل ہے، ایوالو ہوا ہے انسان، تو اب کیا ہوا؟ اس نظریے کے ریپرکشنز، اس نظریے کے کا اثر کیا ہوا انسانوں پر؟ وہ یہ ہوا کہ انسان جانوروں کی سطح پر آ گئے، ہائر ایوالوڈ اینیمل بن گیا انسان، اور اس نظریے نے انسان کو اخلاقی روحانی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا، سو کالڈ لبریشن۔ اب وہ آرام سے جانوروں سے رہنمائی لے سکتے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو اعلیٰ انسانی اقدار ہیں، جو چیزیں انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں، اس کو اسپیشل بناتی ہیں، وہ سب اس نے چھوڑ دیں، یہ کہہ کر کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں، بلا وجہ کے تکلفات ہیں۔ جانوروں کے اندر تو یہ باتیں نہیں ہوتی، ہم بھی تو ہائر ایوالوڈ اینیمل ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے ان کاموں کو، ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ کر؟ یہ تو فیٹش ہیں، بلا وجہ کی لوگوں نے پابندیاں ہیں جو انسانوں پر لگا دی ہیں مذہب کے نام پر۔ تو انسان نے کہا کہ ہمیں لبریشن چاہیے، آزادی چاہیے۔ تو کس چیز سے لبریٹ ہوا انسان؟ جانوروں کو امام بنا کر شرم سے لبریٹ ہو گیا، شرم سے آزادی، شرم اور حیا کو اتار کر پھینک دیا گیا، لباس کو اتار کر پھینک دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جانور کون سے لباس پہنتے ہیں، کیا تکلف ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ جو جتنے زیادہ لباس پہنتا ہے وہ اندر سے اتنا ہی گندا ہے، اسی لیے چھپاتا ہے اپنے آپ کو۔ جو لباس نہیں پہنتا وہ بالکل معصوم ہے، اندر سے انوسنٹ ہے۔ اور اسی نظریے کے تحت نیوڈسٹ کیمپس وجود میں آئے۔ نیوڈسٹ کیمپس کیسے بنے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے نا ہر چیز کا۔ یہ نظریہ تھا ان کا کہ ہم اتنے پاک ہیں کہ لباس اور بے لباس میں ہمیں فرق نہیں لگتا، تو اتار کر پھینک دو لباس۔ تو شرم اور حیا اور لباس ساتھ ساتھ رخصت ہو گیا۔ وفاداری، رواداری، یہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ریڈنڈنٹ ہو گئیں، بیکار ہو گئیں، اس لیے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ میں تو یہ ہیمپر کرتی ہے نا۔ خود غرضی جو ہے وہ دنیاوی طور پہ انسان کو ہو سکتا ہے بہت عروج دے دے، اور جب آپ اقدار کو اور اخلاق کو اور مورالٹی کو لے کر آتے ہیں، مورل ایتھکس کو سامنے رکھتے ہیں، تو مورل ایتھکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے خود غرض ہو کے دنیا کی دوڑ میں حصہ نہ لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اتار کر پھینکو، یہ بلا وجہ کا بوجھ ہے۔ اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ جانور اپنے بچوں کا تو خیال کرتے ہیں ایک حد تک، لیکن جانور اپنے ماں باپ کو تو نہیں رکھتے۔ انسانوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر، ان کو بھی نکالو اور پھینکو اپنے گھروں سے باہر۔ وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لائف سٹائل کا طریقہ ہے، اولڈ ہومز ہیں جہاں ماں باپ پڑے ہوتے ہیں۔ تو سارے اعلیٰ اخلاقی اقدار یہ بیکار ہو گئے، سروائیول آف دا فٹسٹ موٹو بن گیا۔ ڈارون کی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ملا نہیں ہے ان کو اب تک، لیکن ہر کتاب میں اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے لگتا ہے کہ 100% حقیقت ہے۔ ہسٹری تک کی کتابوں میں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے بن گیا۔ ہسٹری کی یا جیوگرافی کی کتابوں میں بتاتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا بغیر لباس کے۔ اکثر کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا
کہ بغیر لباس کے ابتدا کی، اس کے بعد کہیں جا کر اس نے لباس اختیار کیا، لباس پہنا، اور اس کو یوں ایسے ایسے انہوں نے کہانیاں اور ایسے ایسے ڈائیگرامز اور تصویریں بنائی ہیں کہ لگتا ہے کہ 100% حقیقت ہے نا، یوں ہی محسوس ہونے لگ گیا، حالانکہ ثبوت کوئی نہیں۔ ثبوت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ فورجریز کی، جعل سازیاں کی۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ڈارونز تھیوری کے بارے میں پڑھا ہے تو پلٹ ڈاؤن مین کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا آپ نے۔ یہ کیا ہے؟ ایک شخص تھا چارلز ڈاسن، اس نے 1912 میں دعویٰ کیا اسکل اور جا بون اس کو ملی ہے، سر کی ہڈی انسان جیسی ہے اور جو ہے یہ جبڑا جو ہے یہ بندر جیسا ہے۔ انہوں کا یہ ہے مسنگ لنک، ہم کو یہ مسنگ لنک مل گیا کہ انسان بندر سے ایوالو ہوا ہے، بندر سے ارتقا ہوا ہے اس کا اور وہ انسان بنا ہے، اور یہ ہے ثبوت۔ بہت واہ واہ ہوئی، جن لوگوں نے ڈسکوری کی ان کو سر کا خطاب دیا گیا، آنر دیا گیا ان کو، کیا کچھ ان کی شہرت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو 500,000 ایئرز اولڈ ہڈیاں ہیں جو کہ ہم کو ملی ہیں۔ 1949 میں چند سائنسدانوں نے اس کا معائنہ کیا تو پتا چلا کہ وہ فورجری کا، جعل سازی کا شاہکار ہے۔ انسانی کھوپڑی کے ساتھ بندر کی جبڑے کی ہڈی انہوں نے جوڑ دی تھی اور ثبوت کے طور پہ پیش کر دیا اس کو۔ یہ ہے نا زخرف القول کی مثال۔ ثبوت تو مل نہیں رہا، اور ملے گا کہاں سے جب یہ حقیقت ہی نہیں ہے ہی جھوٹ، تو جھوٹ کا ثبوت کہاں سے آئے گا؟ تو جھوٹ کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے پھر جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا، زخرف القول کا سہارا لینا ہوگا۔ اور زخرف القول کی بہت سی مثالیں، مثال کے طور پہ جو حق ہے اس کو حماقت اور سادگی سمجھنا، جو اللہ رسول کو آخرت کو مانتا ہے اس کو بے وقوف سمجھنا، اور جو نہیں مانتا اس کو بہت اعلیٰ سمجھنا، یہ بھی زخرف القول کی مثال ہے۔ باطل کے بہت خوبصورت خوبصورت نام رکھ لینا، بدتمیز بدلحاظ ہونے کو کانفیڈنس کہنا، شرم اور حیا سے آزاد ہونے کو بولڈ کہہ دینا، دنیا کی قوانین کی خلاف ورزی کوئی کرے تو وہ تو کرمنل ہے، اور اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے لبرل کہلانے لگ گئے۔ قرآن اور سنت کو جو مکمل طور پر فالو کریں ان کو ریجڈ کہہ دیا، ایکسٹریمسٹ کہہ دیا۔ جو دین کے حصے بکھرے کریں، کچھ کو مانیں کچھ کو نہیں، دین کو میٹر آف کنوینئنس بنا لیں، ان کو ویل بیلنسڈ کہہ دیا، ایسے لوگ پسندیدہ ہو گئے۔ جو با عمل مسلمان ہیں ان کو بیکورڈ کہہ دیا، جو بے عمل ہیں ان کو پروگریسو کہہ دیا۔ یہ ہے زخرف القول کی مثالیں۔ گناہوں کو خوبصورت لیبل دے دینا اور نیکیوں کو ناپسندیدہ اور برے برے ناموں سے پکارنا۔ اس کا حل کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ برائی کو ڈی گلیمرائز کر دیا جائے، ڈی کنسٹرکٹ کر دیا جائے، برائی کے چہرے سے خوبصورت نقاب ہٹا لی جائے۔ پہلے تو یہ کرنا ہے۔ جو ینگ مائنڈز ہیں، کچے ذہن ہیں، جس طرح یہ چکا چوند ہو گئے ہیں مغرب کی تہذیب سے، اور اس ذہن کو اگر اسلام کی تعلیم دی جائے گی یہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کر سکیں گے، ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے۔ ان کے ذہن بالکل زہر آلود ہو چکے ہیں نا مغربی افکار کی روشنی میں، وہ اپنے دین کو مغرب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو جس چیز نے ان کو ڈیزل کیا ہوا ہے، جس چیز نے ان کی آنکھوں کو چکا چوند کیا ہوا ہے، پہلے اس چیز کی حقیقت ان کو دکھا دی جائے۔ یہ صبر آزما کام ہے اور بہت نازک کام ہے۔ بالکل اس میں جذبات نہیں ہونے چاہیے، بالکل کولڈ فیکٹس، کولڈ ہارٹ فیکٹس کے ذریعے ان کو بتایا جائے کہ دیکھ لو یہ ہیں فیکٹس اینڈ فگرز، یہ ہے ریئلٹی۔ ایک دفعہ ان کے ذہنوں سے وہ غبار ہٹے تب کہیں جا کے ان کو حق کی روشنی نظر آئے گی۔ جب تک یہ دھند نہیں ہم چھانٹیں گے ان ینگ ذہنوں کے اوپر سے، وہ حق کی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے، چاہے ان کے سامنے سورج چمک رہا ہو حق کا، چاہے اللہ کی آیات بینات ان کے سامنے جگمگا رہی ہوں، ان کو نظر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں اتنے سارے شیشے ہیں نا، اتنے سارے زرکونز ہیں، اور وہ زرکون اتنے خوبصورت ہیں ان کو ہیروں کی قدر نہیں۔ تو پہلے ان کے ہاتھوں سے وہ شیشے لے کے بتانا ہے کہ دیکھو یہ شیشے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی، اور پھر ان کے ہاتھوں میں ہیرے دیں گے تو ان کو قدر آئے گی ہیرے کی۔
ایک دفعہ یہ اگر ذہن سازی کا کام ہو گیا، آگے پھر دین کی اور ایمان کی روشنی میں ان کو لانا انشاءاللہ تعالی نسبتاً آسان ہوگا. لیکن پہلے یہ ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے نا، سارے ان کے افکار ہیں اور خیالات ہیں اور تھیوریز ہیں، اور فیکٹس کے ساتھ ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بس یہ زخرف ہٹا دینا ہے نا، یہ ونیئر، یہ گلیمر ہٹا دینا ہے، اور گلیمر کے نیچے جو تلخ حقیقت ہے، وہ جو چاشنی جس کو کہہ رہے ہیں، اس چاشنی کو ہٹائیں، اور نیچے جو کڑوی کنین کی گولیاں جیسی ان کی زندگیاں بن گئی ہیں، اسی کڑواہٹ ان کو بتا دی جائے کہ دیکھو یہ شوگر کوٹڈ پوائزن ہے اور کچھ نہیں ہے. شوگر کوٹنگ بس ہٹا دیں اوپر سے تاکہ پوائزن سمجھ آ جائے ان کو، تو انشاءاللہ تعالی دین والوں کا کام آسان ہو جائے گا. تو یہ آج تو بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ زخرف القول غرورا ہو رہا ہے، لیکن کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ پہلے ہمیشہ سے ہوتا رہا. سرکش انسان اور سرکش جن ہمیشہ سے نبیوں کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف بغاوت کرتے رہے، پلانز بناتے رہے، سازشیں کرتے رہے، مکر کرتے رہے. نیک لوگوں کو برائی کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. جب نیک لوگ ان کی برائی کے جال میں نہیں پھنستے، ان کو بدنام کرنے کے لیے افواہیں اڑاتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا، یہ نہ کرتے. پتہ چلا یہ سارا ٹسل، یہ سارا کانفلکٹ، یہ سب اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دنیا میں سب کا، مومن کا، کافر کا، سب کا امتحان لے رہا ہے. جب اس طرح کانفلکٹ ہوتی ہے تو باغی اور سرکش لوگوں کی بدی کھل کر سامنے آتی ہے. اور جب بدی کا اور بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جہاد کرنے نکلتے ہیں دین والے، تو مخالفت کے مقابلے میں ان کی بھی انرجی، ان کا بھی دماغ بڑھتا ہے. کانفلکٹ جو ہے نا انسان کے سینسز کو شارپ کر دیتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو یہ بات، یہ فیکٹ ہے. سب واہ 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 کرتے رہیں، انسان ڈل ہوتا چلا جاتا ہے. جب مخالفت آتی ہے تو انسان کے ٹیلنٹس نکھرتے ہیں. رگڑ جب لگتی ہے نا، رگڑ تو مخالفت کے ساتھ لگتی ہے نا، جب رگڑ لگتی ہے تو ٹیلنٹس کے اوپر جو زنگ چڑھ گیا ہوتا ہے، جو ذہن ڈل ہو گئے ہوتے ہیں، اس مخالفت کی رگڑ سے وہ چمک جاتے ہیں، شارپ ہو جاتے ہیں. چھری کو کبھی شارپ کیا ہے آپ نے؟ تیز کیا چھری کو؟ کیسے پتھر پہ رگڑتے ہیں نا اس کو، اس رگڑ کی وجہ سے وہ چھری تیز ہو جاتی ہے. تو ذہن جب استعمال نہیں ہوتے، جب سب طرف سے واہ واہ ہوتی ہے نا، ڈلنس آنے لگتی ہے، مخالفت آتی ہے، شارپنس آتی ہے، انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے، پھر وہ طریقے سوچتا ہے کہ میں اس کو کاؤنٹر کیسے کروں. تو یہ نیک لوگوں کی بھی آزمائش ہے، ان کا بھی خیر اللہ تعالیٰ باہر نکال رہا ہوتا ہے جو اندر دبا پڑا ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کے صبر استقامت کا امتحان بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح عام لوگوں کے ایمان کو پرکھنے کا موقع مل جاتا ہے. جن لوگوں کی نیت ہی میں کھوٹ ہوتا ہے، جو ہوتے ہی خواہش پرست ہیں، وہ تو اس طرح کی باتوں کے طوفان میں بہہ جاتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہ سکتے، کفر کا، نفاق کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جن کی نیتیں خالص ہوتی ہیں، وہ ایسے فتنوں کو سمجھ کر عقل اور علم کی روشنی میں ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان ہوتا ہے جبھی وہ اپنی عقل، اپنے علم کو ایمان کے راستے پہ لگاتے ہیں، تاکہ ایمان کے نظریے کو ثابت کیا جائے. لا خدا نظریات کے مقابلے میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے. گناہوں کی خوبصورتی کے مقابلے میں نیکیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا آسان کام نہیں ہے. اور انہوں نے جو گناہوں کو خوبصورت بنایا، سگریٹ اسموکنگ جیسی چیز جو کہ جانتے ہیں کہ کتنی مہلک ہے صحت کے لیے. اگر کبھی آپ سگریٹ کی کیمپین کے بارے میں پڑھیں، آپ دنگ رہ جائیں. ان کو سالوں سال لگ گئے تھے سگریٹ کو پاپولر کرنے میں، مشہور کرنے میں. کیسے انہوں نے فلم سٹارز کو کانٹیکٹ کیا، کیسے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اپنی فلموں میں سگریٹ پیو تاکہ گلیمر کا امیج اس کے ساتھ آئے. کولڈ ڈرنکس کتنے عرصے یہ پاپولر نہ ہو سکے، کتنی محنت کی انہوں نے، کتنی پلاننگ کی انہوں نے، تب کہیں جا کے انہوں نے ان برائیوں کو اور صحت کے لیے نقصان دہ چیزوں کو انہوں نے اتنا لوگوں کے لیے پسندیدہ مقبول بنا دیا. لوگوں کو آج پتہ ہے کہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے، تب بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو پروپیگنڈا ہے نا، محنت ہے. اور ایک چیز جو اپنی ذات سے بہت اچھی ہے اس کو دبا دیا.
تب جب لوگ اس کو لے کر اٹھیں گے ان کو بھی بہت محنت کرنی ہوگی، خود بخود یہ کام ہونے والے نہیں ہیں، اس کے لیے بیسٹ برینز چاہیے، اس کے لیے بہت ذہن چاہیے، اس کے لیے پڑھے لکھے لوگ چاہیے جو کہ اس زخرف کو ہٹا سکیں، اس نقاب کو الٹ سکیں برائی کے چہرے سے، اور اس خوبصورت نقاب کو الٹ کر اب برائی کا مکروہ اور کری چہرہ دکھائیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے اندر بہت مزے سے رہ رہے ہیں، ان کی زندگیاں تو دیکھو کیا حال ہے ان کا۔ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا ڈارون کے بارے میں کہ وہ خدا پرست تھا اور جب مرا تو لا خدا تھا، شاید ہی کسی کو پتا ہو، اور پتا بھی ہو تو کہتے بھی ڈونٹ کیئر، ہم تو ویسے بھی ایوالو ہوئے۔ ان کا تو خیال یہ ہوگا کہ ڈارون نے گمراہی سے سفر شروع کیا، ہدایت پر اس کا انتقال ہوا، ان کا تو یہ خیال ہوگا نا۔ اب بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے اور کچھ نہیں۔ اگر آپ ڈارون تھیوری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں تو ہارون یحییٰ نے بہت اس پر کام کیا ہے، ویڈیوز ہیں یا ان کی بکس ہیں، ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ بات یہاں فرمائی کہ اللہ چاہتا تو یہ ایسے نہ کرتے، لیکن اللہ نے چاہا، اللہ نے سب کا امتحان لینا چاہا ہے۔ جو لوگ خالص نیت لے کر آتے ہیں اللہ کے لیے وہ ان فتنوں سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ نبی کے مددگار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، باطل عقائد کو، باطل نظریات کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور کامیاب ہو یا نہ ہو اللہ تو صرف ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کون اللہ کی طرف آتا ہے، کون شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، اور اس طرح معاشرے کی پولرائزیشن نمایاں ہو جاتی ہے۔ سارے غلط نظریات، سارے جھوٹے پروپیگنڈے سے نمٹنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اللہ کو حکم بناؤ، جج بناؤ۔ اللہ نے فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ پھر جب یہ حال ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ کسی کی رائے، کسی عدالت کا فیصلہ، کسی سائنسدان کا نظریہ اگر اللہ کے کلام کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر ٹکراتا ہے تو پھر اس کو رد کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم سب سے صحیح ہے۔ قرآن کی تو سب سے بڑی صفت ہے نا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، واحد اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی غلطی نہیں۔ باقی دنیا والوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں جس کی بات میں غلطی کا، ایرر کا امکان نہ ہو۔ صرف اللہ کی بات ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کی خطا سے پاک ہے۔ تو جو اللہ کے کلام کی روشنی میں چیزوں کو جج کر رہا ہے، ان کی حقیقت دیکھ رہا ہے، پورے کنوکشن کے ساتھ وہ یہ کام کرے، وہ بالکل حق پر ہے۔ تو اپنے حق پر ہونے کا یقین بہت ضروری چیز ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں وہ یہ حق ہے 100%۔ اور یہ کنوکشن سب سے قیمتی چیز ہے جو انسان کے قدم جما دیتی ہے کسی بھی مقصد پر۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، سقراط آپ دیکھیے، سقراط اپنی بات پر جمع رہا نا، سارا ایتھنز اس کے خلاف ہو گیا، اس نے اپنا موقف نہ چھوڑا، اور وہ حق پر تھا، اس نے اپنا موقف نہ چھوڑا۔ تو مومن بھی چاہے سارا شہر اس کی مخالفت کر رہا ہو، مومن تو اللہ کی بات پر جم جاتا ہے، اسٹینڈ لے لیتا ہے۔ تو کہا تو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ سنانا ہم سب کو مراد ہے کہ تم کبھی شک مت کرنا اپنے رب کی تعلیمات میں، چاہے کتنی بھی دنیا والے زور کیوں نہ لگا لیں، چاہے مخالفت کی ہوائیں کتنی بھی طوفانی کیوں نہ ہو جائیں، اس کتاب کا دامن تم مت چھوڑنا۔ ساری دنیا اس کو جھوٹا کہے، تمہارے دل میں کبھی شک بھی نہ آنے پائے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی بات غلط ہو بھی سکتی ہے۔ اور یہ ایمان، یہ سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے مومن کی، جس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کی دعا بھی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔